بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ہوں نائلہ الطاف اور آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جو صرف آزاد کشمیر اور پاکستان ہی کے لیے نہیں بلکہ دنیا بھر کے لیے بہت اہمیت اختیار کر چکا ہے، اور یہ موضوع ہے ایکو ٹورزم کا۔ آزاد کشمیر کو قدرت نے سرسبز و شاداب وادیاں دی ہیں، حسین بل کھاتی ندیاں، ایسے جنگلات جہاں پر نایاب پرندے اور جانور رہتے ہیں، مگر اہم بات یہ ہے کہ ہم ان سب کی حفاظت کیسے کریں اور سیاحت کا وہ کون سا طریقہ کار اختیار کریں جس سے نہ صرف یہ کہ ہمارا ماحول بچے بلکہ ہم آنے والی نسلوں کو بھی یہ ورثہ سونپ سکیں اور اس کے باوجود فطرت کے حسین نظاروں سے مستفید بھی ہو سکیں۔ سیاحت کی بہت ساری جوہتیں ہیں، جس میں سے کوئی ولیج ٹورزم ہے، کوئی ایڈونچر ٹورزم ہے، کوئی اسپورٹس ٹورزم ہے، لیکن ایکو ٹورزم اس سب کا احاطہ کرتا ہے۔ ایکو ٹورزم ایک ایسی چیز ہے جس میں نیچر اور ٹورزم دونوں مل کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور ہم نے نیچر کو ڈسٹرب کیے بغیر ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو جب ایکو ٹورزم کی بات ہوتی ہے تو آزاد کشمیر میں ظاہر ہے نیچر سے بھرا ہوا ٹورزم ہے، تو نیچر کو کیسے ہم نے پریزرو بھی کرنا ہے، نیچر کو کیسے استعمال کرنا ہے، اور نیچر کے ساتھ ڈو ٹیل کر کے ہم نے ٹورزم کو کیسے پروموٹ کرنا ہے، یہ ہمارا مقصد بھی ہونا چاہیے، اور ہمارا آبجیکٹیو جو گورنمنٹ سطح پہ ہونا چاہیے وہ بھی یہی ہونا چاہیے، تاکہ ہم یہاں کے لوگوں کی جو اٹریکشن ہے، دریا، پانی، جنگل اور جو بھی اس کی میڈیسنل چیزیں ہیں، پلانٹس ہیں، جو بھی ان سب کو ہم کیسے ٹورزم کی اٹریکشن بنا سکتے ہیں۔ تو ایکو ٹورزم میں نہ صرف آپ کے ایڈونچر ٹورزم کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب آپ جنگلوں میں ہائکنگ ٹریکنگ کریں گے تو وہ بھی ایک ایکو ٹورزم ہوگا، لیکن اگر آپ گاؤں کی زندگی لوگوں کو مہیا کر سکتے ہیں، گاؤں میں ایک اچھے سے ریسٹ ہاؤسز بنے ہوئے ہیں جن کو ہوم سٹے کہتے ہیں، تو ان میں رہ کے لوگ گاؤں کی زندگی کو انجوائے کریں تو یہ بھی ایکو ٹورزم کہلاتا ہے۔ تو ایکو ٹورزم کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ انویسٹمنٹ بھی نہیں کرنی پڑتی، اور سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ لوکل کمیونٹی اس کے اندر انوالو ہو جاتی ہے۔ جب لوکل کمیونٹی کو آپ انٹروڈیوس کرتے ہیں کہ ایکو ٹورزم کو کیسے ہم نے قائم رکھنا ہے، تو یہ ان کی بہت بڑی مدد ہوتی ہے، کیونکہ ان کو کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، صرف اپنی روایات کو، اپنی نیچر کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو ویسے ہی رکھنا ہوتا ہے جیسے ہے۔ تو اس ماحول کو وہ ٹورزم کے لیے کیسے اٹریکٹ کر سکتے ہیں، جب ان کو اس کی اویئرنیس ملتی ہے تو ہمارا ایکو ٹورزم پروموٹ ہوتا ہے۔ پھر اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت کلائمیٹک چینجز جو ہو رہی ہیں وہ اتنی ہیوج ہو رہی ہیں کہ ہم پاکستان میں یا خاص طور پہ ناردرن ایریاز اور آزاد کشمیر میں نہ اتنا کنٹریبیوشن نہیں ہے ہمیں نیچر کو خراب کرنے کا، لیکن ہماری نیچر بہت زیادہ ہرٹ ہو رہی ہے، ہمارے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، ہمارے جنگل کٹ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جو نیچرل اثاثہ ہے وہ ختم ہونے کو آ رہا ہے۔ اگر ہم ٹورزم کی پروموشن کے لیے اور کنکریٹ کے جنگل بناتے جائیں گے تو ہمارا نیچرل جنگل ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کلائمیٹک چینج کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ایکو ٹورزم کو پروموٹ کروائیں، اور اس کو ابھی ایک رپورٹ ورلڈ بینک کی آئی تھی یا کس کی، جس میں لکھا تھا کہ 2050 تک پاکستان نے اگر کلائمیٹک چینجز پہ صحیح طرح سے مینجمنٹ نہ کی تو تقریباً 18 to 20% جی ڈی پی کم ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ہیوج امپیکٹ آنے والا ہے جو اگر ہم وقت پہ نہیں سوچیں گے۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں کلائمیٹ کی یا انوائرمنٹ کی، تو اس میں ٹورزم کو اگر شامل نہیں کریں گے تو ایک بہت بڑا سیگمنٹ جو ہے وہ اگنور ہو جائے گا۔ اس لیے ٹورزم کی پروموشن میں ہمیں ہر حال میں یہ بات سوچنی پڑے گی کہ ایکو ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے، جس کو سسٹینیبل ٹورزم بھی کہتے ہیں، جس کو نیچرل ٹورزم بھی کہتے ہیں، جس کو ولیج ٹورزم بھی کہتے ہیں۔ میں خود سیکریٹری ٹورزم رہی ہوں 3-4 سال تقریباً آزاد کشمیر میں، تو میرا یہ ایک اسپیشل پیشن بھی ہے، انٹرسٹ بھی ہے کہ میں سسٹینیبل ٹورزم پہ بہت زیادہ بات بھی کرتی تھی اور اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرتی تھی، جیسا کہ ہم نے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پی پی اے ایچ اور وائلڈ لائف ہمالین وائلڈ لائف کے ساتھ مل کے ہوم سٹے کا ایک پروجیکٹ کیا تھا۔ ہم نے نیلم ویلی میں، شاردا میں اور ایک اور جگہ پہ سرداری میں، لیکن سرداری میں تو اتنا زیادہ نہیں ہوا، لیکن شاردا کے 19 گھروں کو ہم نے کنورٹ کرایا تھا۔ اس کے بعد اس کو ریپلیکیٹ کروایا تیجیا میں، اور ابھی میرا گورنمنٹ میں نہ ہوتے ہوئے بھی یہ مشن ہے کہ اس کو لیپا میں مزید ہم آگے بڑھائیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوکل لوگوں کے گھروں کے 1 یا 2 کمرے کو ہم کنورٹ کرواتے ہیں کسی سے بھی اسپانسرشپ فائنینشیل لے کے، جو کہ انٹرسٹ فری لون ملتا ہے لوگوں کو، اس کے اوپر گھروں کی عورتیں اس کو رن کرتی ہیں، تو وہ گھر جو ہے وہ ولیج ٹورزم کے طور پہ چلتا ہے، اور وہاں پہ ٹورسٹ آتا ہے اور رہتا ہے اور ولیج کی لائف کو بھی انجوائے کرتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس چیز کو پروموٹ کرنے سے نہ صرف آپ کی نیچر بچے گی بلکہ وہاں کے لوگوں کی انکم جنریشن ہوگی۔ لوگوں کو صرف شامل نہیں کرنا ہوتا بلکہ ان کو
اس طرح سے فائنینشیل انکلوسیوٹی دینی ہوتی ہے کہ لوگوں کو اپنا جو معیار زندگی ہے وہ بھی بہتر ہو. تو ہمارے رورل ایریاز جو آپ کو پتہ ہے 88% تقریباً ہمارا رورل ایریا ہے, اگر اس کو اس طرح کا معیار زندگی ملے جس میں ان کی انکم خود جنریٹ ہو, اور خاص طور پہ جو خواتین ہیں وہ انکم جنریشن میں پارٹیسپیٹ کریں, تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو ایکو ٹورزم کا ایک مزید فائدہ یہ ہے کہ ہم لوکل کمیونٹی کو فائنینشلی انکلوڈ کرتے ہیں اور ان کی فائنینشیل اپلفٹ ہوتی ہے اور ان کا معیار زندگی بھی بلند ہوتا ہے. تو ایکو ٹورزم کے اور فوائد کے علاوہ کہ آپ اپنی کلائمیٹ کو بچا رہے ہیں, انوائرمنٹ کو بچا رہے ہیں, یہ بھی ہے کہ آپ وہاں کی لوکل کمیونٹی کی انکم جنریشن میں بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. جی ناظرین, تو ہم بات کر رہے تھے ایکو ٹورزم کی. ماحول کی حفاظت کرتے ہوئے اس سے لطف اندوز ہونے کے خیال نے ہی ایکو ٹورزم کی سوچ کو جنم دیا ہے. اس کا مطلب ہے سسٹینیبل ٹورزم, یعنی کس طرح ہم اپنے ماحول کی حفاظت بھی کریں اور اس سے زیادہ لطف اندوز بھی ہو سکیں. آزاد کشمیر میں ایک ماڈل ایکو ٹورزم کا سٹرکچر ترتیب پا رہا ہے, جس میں حکومت پاکستان مقامی حکومت کی امداد بھی کر رہی ہے. اور میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پر ایکو ٹورزم کیا ہے. ایکو ٹورزم ماحول دوست سیاحت کا نام ہے. کسی بھی علاقے کے ماحول کو, وہاں کی ثقافت کو متاثر کیے بغیر, یعنی وہاں کا جو نیچرل ریسورس ہے اس کو متاثر کیے بغیر جو سیاحت کی جاتی ہے اس کو ایکو ٹورزم کہتے ہیں. اب دنیا بھر میں اس وقت سب سے زیادہ جو کام ہے وہ ایکو ٹورزم پہ ہو رہا ہے. ترقی پذیر جتنے ممالک ہیں ان میں سب سے زیادہ جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ بے ہنگم سیاحت کی وجہ سے پہنچ رہا ہے. اور پاکستان اور آزاد کشمیر جیسے آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی ماحولیاتی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہے, کلائمیٹ چینج فینومینا اس وقت پوری دنیا پہ اثر انداز ہو رہا ہے, اور ہمالائن ریجن میں اس کے دامن میں, ہمالیہ کے دامن میں بسنے والے جتنے ممالک ہیں اس میں سب سے زیادہ پاکستان اور آزاد کشمیر متاثر ہو رہے ہیں. آپ سیلاب دیکھ لیں, آپ کلاؤڈ برسٹ دیکھ لیں, آسمانی بجلیوں کا گرنا دیکھ لیں, پھر ہم نے 8 اکتوبر کا زلزلہ بھی دیکھا. تو ان قدرتی آفات سے جو ہم نے سبق سیکھا ہے, یہ سبق سیکھنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ اس خطے کا جو سیاحت کا دار و مدار ہے, کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاحت ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے اور یہ نئی نسل کے لیے روزگار کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے, تو یہ جڑا ہوا ہے ماحول دوست سیاحت سے, جسے آپ ایکو ٹورزم کہتے ہیں. اگر ماحول دوست سیاحت ہوگی تو ہمارا یہ نظام بچے گا, ہمارے قدرتی وسائل بچیں گے, ہمارا جو ایکو سسٹم ہے اس کو اگر ہم متاثر کریں گے تو پھر کیا ہوگا, پہاڑوں کو, پہاڑی علاقوں کو اگر جنگل کٹیں گے, جنگلات میں آگ لگے گی, بے ہنگم سیاحت ہوگی, تو اس سے کیا ہوگا کہ پھر وہ سیلاب کی صورت میں, جیسے ہم نے دیکھا کہ کتنے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے. اب جو ماحول دوست سیاحت ہے اس کی سب سے بڑی خوبصورتی کیا ہے کہ آپ کو آپ کے ڈور سٹیپ پر, آپ کو آپ کے گھر پر, جہاں پہ آپ دیہی علاقوں میں آپ بستے ہیں, آپ کے جتنے الپائن پاسچرز ہیں, جہاں پہ جنگلات ہیں, جنگلی حیات ہیں, تو انہی جگہ پر آپ کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے. سیاح آتے ہیں, وہ سیاح جو ذمہ دارانہ سیاحت کرتے ہیں, بے ہنگم سیاحت کی بات نہیں کر رہا, تو ان کے آنے سے کیا ہوگا کہ مقامی لوگوں کو روزگار حاصل ہوگا. ہم آرگینک فوڈ کی بات کرتے ہیں, وہ باقی چیزیں تو آپ کو شہری علاقوں میں ہر طرح کی ڈشز, ہر طرح کی چیزیں میسر ہیں, لیکن جب ایکو ٹورزم کی بات کرتے ہیں تو یہ جڑی ہوئی ہے آپ کی آرگینک فوڈ کے ساتھ, آپ کی دیسی خوراک, وہ کھانا پینا کہ جو ہم آباء و اجداد سے کھاتے آئے, جس کے اوپر شاید وہ سپرے نہیں کیا جاتا, جو آج کل جو زہریلے سپرے کیے جاتے ہیں تو وہ نہیں ہوتا. ایک خالص خوراک آپ کو ملتی ہے, خالص آب و ہوا ہے, اس ماحول کے اندر آپ جاتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ زمین پر چلو پھرو اور فساد مت کرو. فساد صرف قتل و غارت گری نہیں ہے, جب آپ اپنے ماحول کو متاثر کرتے ہیں, ماحول کو خراب کرتے ہیں, یہ سب سے بڑا فساد ہے. اور اس فساد کی قیمت لاکھوں کروڑوں لوگوں کو بھگتنی پڑتی ہے, جو ابھی ہم نے سیلاب کی صورت میں, کلاؤڈ برسٹ کی صورت میں, آسمانی بجلی کی صورت میں, اور موسم اتنے شدید ہو رہے ہیں کہ بارشیں ہیں تو طویل عرصے تک غیر متوقع بارشیں ہیں, اگر نہیں ہو رہی تو آپ خشک سالی دیکھیں, چشموں کا سوکھنا دیکھیں, تو یہ ہمارے موسم انتہائی غیر متوقع صورتحال اختیار کر چکے ہیں. تو اس وقت ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اس سے بچاؤ کی واحد صورت یہ ہے کہ ہم اپنے نیچرل ریسورس کو بچائیں, ہم ماحول دوست سیاحت کی طرف آئیں, جس سے ہمارے یوتھ کو, ہمارے پڑھے لکھے بچوں کو, ہماری خواتین کو گھر بیٹھے روزگار حاصل ہو, اور یہی روزگار ایک پائیدار ترقی ہے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی جب آپ بات کرتے ہیں تو یہ تبھی پائیدار ترقی اور پائیدار سیاحت تبھی ممکن ہو سکتی ہے کہ ہم بے ہنگم سیاحت کے بجائے
اس سیاحت کی طرف آئیں کہ جو ہمارے ماحول سے ہمارے کلچر سے مطابقت رکھتی ہے، جس میں ایک دوسرے کا احترام لازم ہو، ایک دوسرے کے کلچر کا، اس کی زبان کا، انسانوں کا احترام کیا جائے۔ اس احترام کو ملوز خاطر رکھ کر اپنے نیچرل ریسورس کو، اپنے جنگلات کو، جنگلی حیات کو اور اس سے جڑی ہوئی دیگر جتنی بائیو ڈائیورسٹی کے اندر چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر آپ کو جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان کو بچا کر جب ہم چلیں گے تبھی ہم کامیاب بھی ہوں گے۔ اس سے ہمارا روزگار بڑھے گا، ہمارے لیے نئے نئے مواقع پیدا ہوں گے، اور ہماری یوتھ کو، ہمارے پڑھے لکھے بچوں کو سیاحت کے اندر ایک ایسا باعزت روزگار میسر آئے گا کہ نہ تو انہیں مائیگریٹ کرنا پڑے گا، نہ کہیں باہر جانا پڑے گا۔ جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار رکھ کر ہم ماحول دوست سیاحت کو فروغ دے سکتے ہیں۔ اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہمارا بچاؤ ہے، اور یہی ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے مستقبل کا دار و مدار ماحول دوست سیاحت پر ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایکو ٹورزم کی ورلڈ وائڈ جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ نیچر ٹورزم کہہ لیں، یا ایک ایسا سفر کیا جائے کہ جو کہ کسی علاقے کی خوبصورتی کو دیکھ رہا ہے، لیکن وہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہاں کا جو فطری توازن ہے وہ بگڑنے نہ پائے۔ مقامی جو کمیونٹیز ہیں، جو ان کا ماحول ہے، جو ان کا کلچر ہے، اس کے اوپر آپ اثر انداز نہ ہوں یا اس میں کوئی بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں، اور اسی طرح کلچر کے اندر ان کی جو روایات ہیں اور جو انوائرمنٹ ہے اس کے درمیان ایک توازن قائم رہنا چاہیے۔ ان ساری چیزوں کو جب آپ ایک نیچر کو بھی دیکھتے ہیں، ماحول کو بھی دیکھتے ہیں، مقامی لوگوں کے جو ترجیحات ہیں ان کو بھی سامنے رکھتے ہیں، اور ایک ذمہ دارانہ رویہ اپناتے ہیں ٹورڈز انوائرمنٹ اینڈ پیپل اینڈ دا کمیونٹی، تو یہ پھر ایکو ٹورزم کی ایک ڈیفینیشن بنتی ہے۔ ایکو ٹورزم جو ہے یہ اس کی بہت ساری جہتیں ہیں، اور جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فار انسٹنس ہمارا آزاد کشمیر ہے تو یہ تو سارا کا سارا ایکو ٹورزم کے لیے آئیڈیلی سوٹیبل ایریا ہے۔ جتنے ماؤنٹینس ایریاز ہیں وہ ایکو ٹورزم کے حوالے سے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ برڈ واچنگ جو ہے اس کی ایک برانچ ہے، اس کی ایک شاخ ہے، جو کہ کئی لوگ ہیں دنیا بھر میں جو کہ فطرت کو پسند کرتے ہیں، تو وہ جنگل کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، جنگلی ماحول کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، جنگلی حیات کو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ فطرت کے جتنے جو مختلف مظاہر ہیں، چاہے وہ سورج نکلنے کا منظر ہو، چاندنی راتوں کا منظر ہو، بہتے دریا کا منظر ہو، جھرنوں کا منظر ہو، گھنی وادیوں کا اور جنگلات کا منظر ہو، یا جو جانوروں کی آوازیں ہیں، جو نایاب اور ناپید جانور ہیں ان کی سائٹیشن، ان کا کریز ہو، تو یہ ساری کی ساری وہ جہتیں ہیں جو ایکو ٹورزم کے حوالے سے یہ اس کی ڈیفینیشن کے اندر یہ شامل ہوتی ہیں۔ ایکو ٹورزم کا معیشت کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ آپ جب ٹورزم کو فروغ دیتے ہیں تو بنیادی طور کے اوپر اس کے جو اس کے مقاصد ہوتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ ایک تو ماحول کا توازن، اگین آئی ول ریپیٹ، کہ ماحول کا توازن بگڑنے نہ پائے، ماحولیاتی جو چیزیں ہیں ان کو آپ ڈسٹرب نہ کریں، اور دوسرا یہ کہ مقامی لوگوں کو فائدہ ہو۔ تو یہ ان چیزوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے، اور تیسرا ساتھ یہ ہے کہ وہاں کا کلچر، تہذیب، روایات یا جو بھی ان کے احساسات ہیں، جذبات ہیں، وہ مجروح نہ ہوں۔ اور چوتھی چیز یہ آ جاتی ہے کہ آپ کا اور مقامی کمیونٹی کا اور فطرت کے ساتھ ایک ایسا جڑاؤ ہو کہ آپ کے درمیان ایک بائنڈنگ پیدا ہو، لوگ آپ کو ایلین نہ سمجھیں، اور آپ وہاں جا کے اپنے آپ کو اجنبی محسوس نہ کریں، بلکہ فطرت کو بھی آپ کچھ اچھی چیزیں دے کے آئیں اور فطرت سے کچھ چیزیں لے کے آئیں۔ اب ہمارے ہاں ایکو ٹورزم کے حوالے سے ایک تو چھٹیوں کے دنوں میں پلان کیا جاتا ہے کہ چھٹیوں میں ہم نے بچوں کو لے کے جانا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ سارا سال جب ریلیکس کرنا چاہتے ہیں، آرام کرنا چاہتے ہیں، تو ریلیکسیشن کے لیے، اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو آپ ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں جہاں پہ فطرت اپنی بھرپور رعنائیوں کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کوئی بیمار ہے تو وہ ان علاقوں میں جاتے ہیں اپنی صحت کی بحالی کے لیے، اور پھر ان تمام ایکٹیویٹیز کا جو نیٹ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ جو مقامی سطح کے اوپر چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں، فار انسٹنس کہ پارشلی وہ اپنے گھر کو رینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے اس علاقے کے رہنے والوں کے، تو وہ اپنا ایک کمرہ اس قابل کر دیتے ہیں کہ جس میں ٹورسٹ آ کے رہائش رکھے۔ اب ہر دو کا اس کے اندر ایک جو کہہ لیں کہ ایک مانیٹری انٹرسٹ ہے۔
پہلا انٹرسٹ ٹورسٹ کا یہ ہے کہ وہ ایک فیملی کے ساتھ سیف ہیں، وہاں پہ لوکل کوزین، جو لوکل کھانے ہیں، جو مقامی کھانے ہیں، جو آرگینک پروڈکشن ہے، آرگینک پروڈیوسز ہیں، وہ ان کو کھانے کے لیے ملتی ہیں، استعمال کرنے کے لیے ملتی ہیں. لوکل جو کوزینز ہیں ان کی آگاہی حاصل ہوتی ہے، ریسیپیز سے وہ واقف ہوتے ہیں، اور مقامی آدمی کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک اچھی خاصی آمدنی کا ذریعہ پیدا ہو جاتا ہے. اور دوسری پھر جو اگین آئی وڈ ریپیٹ کہ ان لوگوں کے درمیان ایک تعلق واسطہ بنتا ہے، اور وہ تعلق واسطہ آگے چل کے ہر دو کو ایک فائدہ دیتا ہے کہ اگر آپ کی بچہ اعلیٰ جگہ پہ پڑھنا چاہتے ہیں، بڑی جگہ پہ پڑھنا چاہتے ہیں، دوسری جگہ پہ جانا چاہتے ہیں، تو ایک آپ کی ایک لنکیج ڈیولپ ہو جاتا ہے اور وہ فائدہ دیتا ہے. اسی طرح مقامی دکاندار جو ہے اس کے لیے فائدہ ہے، مقامی جو کھانے تیار کرنے والے ہیں ان کے لیے فائدہ ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر آپ کے لوکل جو فروٹس ہیں، جو سبزیاں ہیں، جو چھوٹے چھوٹے اس طرح کے جو انٹرپرینورشپ ہے اس کو لوکل دستکاری، فار انسٹنس ہمارے کشمیری جو آرٹیزن شپ ہے اور جو ہینڈی کرافٹ ہے اس کے لیے جتنا بہتر شوکیس کرنے کا موقع بذریعہ ٹورسٹ ہے وہ کسی اور جگہ پہ وہ نہیں مل سکتا. اور یہ مثالیں ہمارے جو ارد گرد کے علاقے کے جو ممالک ہیں اگر آپ وہ دیکھیں کہ سری لنکا ہے، بھوٹان ہے، نیپال ہے، ان تمام جگہوں کے اوپر ان کا جو ٹورزم ہے وہ ان کی معیشت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ان کی معیشت کو وہ ایک اچھا خاصا فائدہ دیتا ہے. اور دنیا بھر کے اندر ایک سٹڈی ہے جو یہ کہتی ہے کہ جو گلوبل جی ڈی پی ہے اس میں جو ایکو ٹورزم ہے، جو ایکو ٹورزم خاص کر کے اس کا 10% سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے. تو ہر لحاظ سے ہمارے لیے یہ ایک فائدہ مند ٹورزم کی جہت ہے. Ecotourism is just to travel, responsible travel to the natural areas that conserve the environment and also improve the well-being of the local people. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مثلا کوئی بھی نیچر ہے اس کی نیچر کو بھی قائم رکھنا ہے ایز اٹ از، جیسے وہ ہے اس کو کنزرو کرنا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب ایک نیچر ہوگی، لوگ جائیں گے وہاں، ٹریول کریں گے وہاں پر، جا کر وہاں پر وہ ٹورزم کے حوالے سے جائیں گے، ٹورسٹ جائیں گے، تو وہ اس کی ڈسٹرکشن نہ کریں، اس کو کنزرو کرتے ہوئے ساری فیسلٹیز بھی ملیں، لوکل لوگوں کی جو ہے ویل بینگ جو ہے، جو ان کی جو معاشی حالت ہے وہ بھی بدل جائے، لیکن نیچر کو جو ہے اس کو فرق نہ پڑے. فار ایگزامپل اس میں زیادہ تر ہم 4 سی جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں 4 سیز آف ایکو ٹورزم. اس 4 سیز میں جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ کنزرویشن ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے اس کے اوپر کمیونٹی ہے، جو اس کی وہاں مثلا جس کی کنزرو کر رہے ہیں وہاں ایک کمیونٹی ہے. جب آپ کچھ کرنے نہیں دیں گے آخر انہوں نے بھی زندہ رہنا ہے، تو اس کنزرویشن کو رہتے ہوئے کمیونٹی کی ویل بینگ کو امپروو کرنا ہے. اور تیسرا سی آ جاتا ہے کہ اس کا کلچر جو ہے وہ بھی ایز اٹ از رہے. یہ نہیں ہے کہ ہم کسی جگہ جائیں ایکو ٹورزم کریں اور اپنا کلچر شروع کر دیں، وہ جو کلچر وہاں کا ہے اسی کو امپروو کرنا ہے، اور اینڈ پہ اس علاقے کی کامرس کو ہم نے امپروو کرنا ہے. یعنی جیسے میں نے کہا کنزرویشن، کمیونٹی، کلچر اینڈ کامرس، یہ چاروں چیزوں کو لے کر ہم نے ایکو ٹورزم کرنا ہے. تو اس طرح سے ایکو ٹورزم میں 2 دفعہ رہا ہوں سیکٹری ٹورزم. ایک دفعہ 2017 میں سیکٹری ٹورزم تھا، اس کے بعد 2022 میں بھی تھا سیکٹری ٹورزم. تو ہم نے بڑا اس کے اوپر کام کیا ہے. لیکن ایکو ٹورزم کو سسٹینیبل یعنی ٹورزم کو کرنے کے لیے سب سے، جب تک ہم نے اے جے کے گورنمنٹ نے ایک پالیسی ٹورزم کی اور ایکٹ پاس کیا ہوا ہے، جب تک اس ایکٹ کی اور پالیسی کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو ایکو ٹورزم نہیں ہو سکتا. جیسا کہ ہم نے ایک ایگزامپل کروائی تھی 2017 کے بعد، یہ ہمارا ادھر ہی یہ مچھارا نیشنل پارک ہے، اس کے ساتھ یہ ایک سیماری گاؤں ہے. اس گاؤں میں ہم نے یہ ایکو ٹورزم کو 3-4 لوگوں نے مل کر کیا تھا. اٹس اے ویری ونڈرفل ایگزامپل آف ایکو ٹورزم کہ اس کو سیم ایز اٹ از ہی رکھا ہے. لوگوں کے ہٹس، ان کی وہاں پر لوگوں کو رہنے کے لیے جگہ بھی بالکل جیسے دیہاتوں میں گھر ہوتے ہیں اسی طرح کی ہٹس بنا کر، اور اس کی جو مثلا وہاں کی جو خاص طور پہ اجناس ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ایگری بزنس جس کو کہتے ہیں، کہ وہاں کی لوکل سبزیاں، وہاں کے لوکل دودھ، مکھن، دہی اور یہ ساری چیزیں ان لوگوں کو دیا گیا کہ جو بھی چیز ہوگی ان لوگوں سے لی جائے گی اور وہ انہی سے وہ کھائیں گے تاکہ ان کی بھی جو ہے نا پاورٹی جو ہے وہ کم ہو سکے. تو یہ بڑا اچھا اگزامپل ہے، آپ کبھی موقع ہو تو وہ ضرور جائیں وہاں پر.
تو اسی طرح سے مچھیارا نیشنل پارک ہے, دس از آلسو کنزرویشن آف دی نیچر. یعنی اس ایکو ٹورزم از اے اونلی کنزرویشن, کہ آپ نے ان ادر ورڈز جب آپ ایکو ٹورزم کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ہی آ جاتا ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. یعنی ایکو ٹورزم اسی وقت ہوگی جب سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہوگی. اب ایکو ٹورزم ضروری اس لیے ہے کہ آج ہم ہیں, یہ جنریشن ختم ہو جائے گی, پھر نیکسٹ جنریشن آ رہی ہے. اگر ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے, ہم ساری نیچر کو خراب کر دیں گے, تو ہماری نیکسٹ جنریشن کے لیے تو کچھ بھی نہیں بچے گا. یہ دریا ہے, یہ پہاڑ ہیں, یہ گرینری ہے, یہ فضائیں ہیں, یہ پانی ہے, یہ درخت ہیں, یہ ساری چیزیں ہم نے بچانی ہیں, تو پھر آگے جا کے ہماری نیکسٹ جنریشن کو کچھ ملے گا. اس سلسلے میں جب ہم تھے ٹورزم میں, ایک ہم نے ماسٹر پلان بنوایا ہوا ہے جس کو یہ جتنی بھی پیکس ہیں ان کو ملانے کے لیے جیسے کہ آپ یہاں سے چکار سے شروع ہے, گنگا چوٹی سے کرتے تولی پیر سے, تو یہ سارے 9 سے 10,000 فٹ بلندی کے اوپر سڑک کو لے جانا تھا, نیچر کو قائم کرتے ہوئے. اور وہاں پر مثلا ریسٹورنٹ ہوں گے, ماسک ہوگی, ریسٹ ایریاز ہوں گے, پیٹرول پمپ ہوگا, مکینکس ہوں گے, ہینڈی کرافٹس مارکیٹس ہوں گی. تو یہ سارا اس کے اندر دیا ہوا ہے. اگر ہم نے ایکو ٹورزم کرنا ہے تو اس ماسٹر پلان کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا ہم نے, پھر جا کر آپ کی ایکو ٹورزم ہوگی. ادروائز اس وقت جو ہے, اگر آپ دیکھ لیں, کوئی دریا کا ایسا کنارہ نہیں ہے کہ جہاں پر کنسٹرکشن نہ ہو. درخت ہم کاٹ رہے ہیں, پانی کو نیچرل جتنے نالے ہیں, جتنے بھی نالے, آپ ظفر آباد کو دیکھ لیں, 5-6 نالے سب کے سب بند کر دیے. جو 2-2 ہزار فٹ کے نالے تھے ان کو سکویز کر کے ہم نے 6 فٹ کا کر دیا. تو یہی تو نیچر ہے. یہ جب کلاؤڈ برسٹ ہوگا, آپ نے دیکھا ہے اس دفعہ کتنی بربادی ہوئی ہے, وہ یہی ہوا ہے کہ ہم نے پانی کو روک دیا. پانی کے جو اصل نیچرل راستے ہیں اس کو روکا ہے. نیچر کو ہم نے جب روکیں گے تو پھر ڈیزاسٹر آئیں گے, پھر سیلاب آئیں گے, زلزلے آئیں گے. تو یہ کاٹ کے ہم جتنا جب دیکھیں آپ پہاڑوں کو کاٹ رہے ہیں, درختوں کو کاٹ رہے ہیں, ہر طرف سے سلائیڈیں آ رہی ہیں. تو یہ اسی صورت میں یہ ساری چیزوں کا, چونکہ ہمارے لیے اس لیے ایکو ٹورزم ضروری ہے. ہمارا پورے کا پورا علاقہ ایک نیچر ہے. آپ شروع ہو جائیں, پورا نیلم ویلی ہے, لیپا ویلی ہے, اس طرح سے جیلم ویلی ساری, اور یہ سارے کا سارا یہ پوری ایک نیچر ہے. اگر ہم اس نیچر کو برباد کر دیں گے, جہاں پر خوبصورت جگہ جو خوبصورتی ہے اس کو قائم رکھیں, اور اسی نیچر کے اندر اس کے انوائرمنٹ کے مطابق وہاں پر امپرومنٹ کی جائے, جس کو کہتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. جی ناظرین, تو آپ نے ہمارے ایکسپرٹس کی گفتگو سنی. آپ کو معلوم ہوا کہ آزاد کشمیر محض خوبصورتی کا ایک خطہ ہی نہیں بلکہ ہمارے پاس قدرت کی ایک امانت ہے, اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دل اور جان سے اس کی حفاظت کریں, ماحول کی حفاظت کریں, تاکہ ہم اس کے فوائد اپنی آنے والی نسلوں تک بھی پہنچا سکیں اور معاشی ترقی اپنے مقامی افراد تک بھی پہنچا سکیں. یقیناً ماحول دوست سیاحت کو اپنا کر ہم زیادہ سے زیادہ لطف اندوز بھی ہو سکتے ہیں اور اپنے اس ماحول کی زیادہ سے زیادہ حفاظت بھی کر سکتے ہیں. امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اس کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.